شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مفید ٹوٹکے۔ تربوز کو مال مال کے کپڑے سے چھان کر پانی حاصل کریں اور اس میں قدرے مصری ملا کر پلائیں۔ سر درد، گرمی اور دل کی دھڑکن کے لیے مفید ہے۔ گودا تربوز 100 گرام، گودا کھیرا، بیج کاسنی کلو سبز، بیج سادہ کے پتے ہر ایک پاؤ، بیج پالک، بیج خرفہ، بیج کاہو، گودا کدو، بیج پیٹھا، برادلہ سندل، آلو بخارا، پھول نیلوفر ہر ایک 100 گرام۔ تمام چیزوں کو کوٹ کر رات کو 4 کلو پانی میں بھگو دے اور صبح ارگ گلو تازہ 1 کلو، ارگ کاسنی 1 کلو، ارگ پالک 1 کلو، پیٹھا کا پانی 1 کلو، کدو کا پانی 1 کلو ملائے، تباشیر 1 تولہ، براسلہ سندل سفید 2 تولہ۔ ان سب کا رکھ نکالے۔ خوراک 15 سے 20 گرام صبح شام استعمال کریں۔ انتہائی مفید ہے، پرانے بخار کو ختم کرتا ہے مگر بنانے میں ذرا مشکل ہے۔ تربوز کا پانی 1 پاؤ، ہم وزن دودھ گائیں اور 25 گرام چینی ملا کر ایک سفید بوتل میں بھر کر چاندنی میں رکھیں اور صبح مریض کو پلائیں۔ 21 روز کے استعمال سے وسواس اور خفقان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ فولاد۔ ایک بڑے کے تربوز کے اوپر سے ایک ٹکڑا چاقو سے کاٹ کر اس میں 50 گرام فولاد براسلہ مصفا ڈال دیں اور اس ٹکڑے سے بند کر کے کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیں یہاں تک کہ پڑا پڑا خشک ہو جائے۔ خشک ہونے کے بعد فولاد کو نکال لیں۔ نہایت عمدہ کشتہ برآمد ہوگا۔ اب اسے پیس کر رکھ لیں۔ خوراک 1 رتی مکھن یا ملائی میں بدن میں خون پیدا کر کے چاقو بند کرتا ہے، ہمیشہ کا عزم ہوتا ہے۔ جمن کی گٹھلی، ہتھم جنگلی کریلا، گڑ مار بوٹی، تیگال شکر، کشتہ کلی۔ پہلے والے 4 چیزوں کو صفوف کر لیں اور بعد میں کشتہ کلی شامل کر لیں۔ 3 ماشا کی خوراک آگے درج ذیل ارق سے دیں۔ انتہائی مرجب اور ہمیشہ کا عزم ہوتا ہے۔ صرف 15 دن کے استعمال سے شوگر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ 45 دن کے استعمال سے شوگر کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ ارق برائے ذیابیطس۔ ککر کے چھلکے 2 سے، جامن کے چھلکے 2 سے، گوندی کے چھلکے 2 سے، برگ کے چھلکے 2 سے، نیم کے چھلکے 2 سے، فالسے کے چھلکے 2 سے، شہتوت کے چھلکے 2 سے۔ تمام چھلکوں کو بھگو کر رکھ دیں کسی بڑے گھڑے میں۔ 41 دن کے بعد حسب دستور ارق کشیدہ کریں۔ انتہائی مرجب ہے۔ خونی بواسیر۔ جامن کے پتے 10 گرام پانی میں پیس کر 20 گرام مصری ملا کر پلا۔ خونی بواسیر کے لیے بہت مفید ہے۔ تیلی کا بڑھ جانا۔ جامن کے سرکہ 3 گرام سے 7 گرام پینا تیلی کے بڑھ جانے کے لیے بہت مفید ہے۔ پرانے دست۔ سفوح معزز جامن گٹھلی 1 تولہ، ہڑڑ کالی 1 تولہ، مگز گیری عام 1 تولہ۔ تمام چیزوں کو صفوف کر لیں۔ 2 سے 3 ماشا کی خوراک ہمراہ تازہ پانی دے۔ ذیابیطس، گری جام، گری عام، نمولی بکائن، دانہ الائچی، معزو۔ ان سب چیزوں کو ہم وزن کوٹ کر چھان لیں۔ خوراک 1.5 سے 2 ماشا تک صبح شام ذیابیطس کے لیے مفید ہے۔ جامن کے پتے 1 تولہ پانی آدھا پاؤں میں پیس کر پلائیں۔ افیون کے زہریلے اثر دور کرتا ہے۔ بخار کا دیسی علاج۔ بخار کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ بخار کیسا بھی ہو، جہاں تک ہو سکے کھانا کھانے سے اجتناب کریں۔ حالت بخار میں ہلکی غذاؤں کا استعمال کریں، مثلاً ساگودان، گلوکوز، منکا، مونگ کی دال، پکی اور نرم اشیاء، رس دار سبزیاں اور پانی بھی ابال کر استعمال کریں۔ اگر بخار ختم بھی ہو جائے تو 2-4 دن انہی غذاؤں کا استعمال کریں۔ مٹھائیاں، تلی ہوئی اشیاء، مرغن اور بھاری کھانوں سے مکمل پرہیز کریں، جبکہ میتھی اور کھیرے کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ درج ذیل میں ہم کچھ نسخے تحریر کر رہے ہیں جو بخار میں مفید ہے۔ ناریل کا پانی پینے سے بخار کی حرارت کم ہوتی ہے، بخار کی تیزی میں خاطر خواہ کمی آتی ہے۔ لیمو۔ مریض کو اگر زیادہ پیاس لگے تو ابلتے پانی میں لیمو نچوڑ کر ٹھنڈا ہونے پر دے، بخار میں کمی واقع ہوگی۔ جو 1 کپ جو 1 لیٹر پانی میں ابال لیں اور اس کا پانی پئیں ٹھنڈا کر کے، بخار کم ہو جائے گا۔ املی۔ بخار اگر گرمی کا ہو تو املی کا پانی پلائیں، بہت مفید ثابت ہوگا۔ زیرہ۔ 1 گرام گڑ میں پسا ہوا 1 گرام زیرہ ملا کر کھانے سے پرانا بخار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سونف۔ تیز بخار ہونے پر سونف پانی میں ابال کر 2-2 چمچ پلاتے رہنے سے بخار کا درجہ حرارت نارمل ہو جاتا ہے۔ ٹینڈا۔ اس کا استعمال ہلکے بخار کو ٹھیک کرتا ہے۔
اسے ابال کر عام مثالوں کے ساتھ کھائیں۔ میتھی یہ بخار کو دور کرتی ہے۔ میتھی کے پتوں کو پیس کر ماتھے پر لیپ کرنے سے سر درد اور بخار ختم ہو جاتا ہے۔ سیاہ مرچ کالی مرچ کے چند دانے 1 گلاس پانی میں ابال لیں، ٹھنڈا ہونے پر مریض کو پلائیں، بخار میں مفید ہے۔ چائے سردی اور زکام کی وجہ سے اگر بخار ہو تو چائے مفید ثابت ہوتی ہے۔ ہلکا بخار ختم ہو جاتا ہے۔ دل کی قوت بڑھانے کا علاج۔ یوں تو میڈیکل حکمت اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ایسے بہت سے طریقے ہیں، آپ اپنے پسند سے کوئی بھی طریقہ علاج اختیار کر سکتی ہیں۔ ہم یہاں جو قدرتی نسخے تحریر کر رہے ہیں انہیں آپ دوران علاج بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ نسخے درج ذیل ہیں۔ لیچی کھانے سے دل کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ دل کے لیے اس کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ موسمی کا جوس جگر، دماغ اور دل کو بھرتی اور قوت دیتا ہے۔ اس کا باقاعدہ اور مسلسل استعمال خون کی نالیوں کو نرم اور لچکدار بناتا ہے، نالیوں میں جمع ہوئے کولیسٹرول کو جسم سے نکالتا ہے، جسم میں تازہ خون اور اہم ضروری معدنیات فراہم پہنچاتا ہے۔ نظام خون دل کی نالیوں اور دل کو طاقت بخشنے میں موسمی اپنی مثال آپ ہے۔ فالسا دل کی بیماری میں فالسے کے جوس میں سونٹھ اور کم مقدار میں چینی ملا کر استعمال کرنے سے بیماری میں کمی واقع ہوتی ہے۔ سیب کا مربع 15 سے 20 یوم استعمال کرنے سے دل کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، دل کو قوت ملتی ہے اور دل دھڑکنا اور دل بیٹھنے کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ لیمو کے چوسنے سے دل کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اس کے مسلسل استعمال سے خون کی نالیوں میں نرمی اور لچک آتی ہے، نالیوں کی اکڑن اور سختی ختم ہو جاتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کو دور کرنے میں لیمو مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس سے بڑھاپے تک دل طاقتور رہتا ہے، ہارٹ اٹیک کا خطرہ نہیں ہوتا۔ سینے کی جلن، دل کی گھبراہٹ جیسے امراض کے لیے لیمو کو پانی میں نچوڑ کر استعمال کرنے سے بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ امرود کے استعمال سے نہ صرف آپ کا پیٹ اور معدہ درست رہتا ہے بلکہ اس کا استعمال دل و دماغ کو بھی قوت فراہم کرتا ہے۔ 100 گرام امرود میں وٹامن سی 299 سے 450 ملی گرام تک ہوتا ہے۔ یہ دل کو قوت بخشتا ہے، جسم میں طاقت چستی اور بھرتی لاتا ہے۔ امرود کھانے سے طبیعت بشاش رہتی ہے۔ گڑ دل کی کمزوری اور جسمانی کمزوری میں گڑ کا میانہ انداز استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ آنولا خشک پسا ہوا آنولا گائے کے دودھ کے ساتھ پینے سے دل کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ شہد دل کو قوت دینے کے لیے دنیا کی تمام دواؤں میں سے سب سے بہترین ہے۔ آپ شہد کا استعمال کسی بھی طرح کر سکتے ہیں، یہ ہر طریقے سے آپ کے لیے مفید